دلوں کی پیاس بجھانے کے لیے اجتماع بیان۔ کامیابی نظر آتی ہے شکلوں میں اور کامیابی ہے عملوں میں۔ ایک تجارت کی شکل ہے، ایک تاجر کا عمل ہے۔ اگر اس کی تجارت حضور کے طریقے پر ہے تو یہ تاجر کامیاب ہو جائے گا، اور اگر اپنی مرضی سے تجارت کرتا ہے تو ساری دنیا کا مالک بن کر بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کامیابی نظر آتی ہے شکلوں میں اور کامیابی ہے عملوں میں۔ نظر آتی ہے باہر اور کامیابی ہے انسان کے اندر، نظر آتی ہے دور اور کامیابی ہے قریب۔ جب آدمی کامیابی کو باہر دیکھتا ہے اور دور دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قریب ہی سے ناکام کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس لیے فرمایا اندر کا یقین صحیح ہو جائے، بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں، اندر میں یقین اللہ پاک کی ذات کا آ جائے اور باہر میں طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے تو کامیاب ہو جائے۔ اللہ پاک نے کامیاب کرنے کے لیے باہر کی چیزوں کا محتاج نہیں بنایا۔ سب کو ایمان سیکھنے کے لیے سب کے پاس ایک دل ہے، سب کی دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، ایک زبان ہے، دو ہاتھ ہیں۔ عمل جو نکلتا ہے وہ انسان کے اندر سے نکلتا ہے، شکلوں سے عمل نہیں بنتے۔ اگر اس کی محنت صحیح ہوگی تو اس کا یقین صحیح ہوگا، اور یقین صحیح ہوگا تو عمل صحیح ہوگا، اور عمل صحیح ہوگا تو اللہ راضی ہو جائیں گے، حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اگر اس کی محنت غلط ہے تو یقین غلط ہوگا، پھر عمل غلط کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی میں نفرت ہو جاتی ہے، باہر سے آئے گا بیوی سے کہہ رہا ہے چائے بنا دے، بیوی کہہ رہی ہے سو جا، دودھ بلی پی گئی ہے، اس کے حصے کا دودھ بلی پی جاتی ہے، کوئی چائے بنانے کو بھی تیار نہیں۔ جب آدمی حکم توڑتا ہے، نبی کے طریقے چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو توڑ دیتے۔ اللہ کا حکم ٹوٹے اور زندگیاں نہ ٹوٹیں۔ تم زکوٰۃ کو روک لوگے تم پر بارش بند کر لی جائے۔ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے لوگ؟ کہ مال کم ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے۔ اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ساتھ، بلاؤں کا استقبال کرو دعاؤں کے ساتھ، اور بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ساتھ۔ زکوٰۃ کو روک لیں گے تم پر بارش بند کر دی جائے گی، ایسے وقت میں برسے گی جب ضرورت نہیں، جب ضرورت ہے تو برستی نہیں۔ جب تم ناپ تول میں کمی کرو گے قحط مشقت اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گے۔ ناپ تول میں کمی کون کریں گے؟ تاجر۔ قحط مشقت ظالم بادشاہ سب پر مسلط ہوں گے۔ کیوں آدمی کم تولتا ہے، کم ناپتا ہے؟ کہ مال میرا بڑھ جائے گا، اور قحط مشقت ظالم بادشاہ سب پر مسلط ہوں گے۔ سب مشقت میں، مردوں کو کمانے سے فرصت نہیں، عورتوں کو پکانے سے فرصت نہیں، رات دن کھانے کھا کھا کے مر رہے ہیں لوگ آج کل۔ صحابہ کرام تو گرتے فاقے کی وجہ سے، آج کل زیادہ کھا کے گر رہے ہیں لوگ۔ پہلے زمانے میں کھانا کھاتے جب بھوک لگتی تھی، اب کھانا اس لیے کھاتے ہیں کھانے کا ٹائم ہو گیا کھاؤ، بھوک لگے نہ لگے۔ پہلا تو ہضم نہیں ہوتا، پھر اور کھا لیتے ہیں اوپر سے، پھر گیس بن جاتا ہے، وہ دماغ کو چڑھ جاتا ہے، پھر چکر آتے ہیں، کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا قحط مشقت، اور جب تم اللہ کے قانون، یہ دین اللہ کا قانون ہے، اس کے خلاف حکم جاری ہوں گے، پھر خانہ جنگی شروع، گھر گھر میں لڑائی، اموات کی کثرت۔ یہ کون سو رہی ہے؟ یہ میری بہو سو رہی ہے۔ کہ یہ کیوں سو رہی ہے؟ اس کا دماغ خراب ہے۔ اور یہ کون سو رہی ہے؟ کہ میری بیٹی سو رہی ہے۔ یہ کیوں سو رہی ہے؟ اس کی طبیعت خراب۔ اپنی بیٹی کی تو طبیعت خراب ہے اور بہو کا دماغ خراب ہے۔ یہ اخلاق ہے آج کل۔ پھر کل بہو بھی کہے گی ساس کا دماغ خراب ہے۔ بہو بنی تو ساس اچھی نہ ملی، اور ساس بنی تو بہو اچھی نہ ملی۔ بہو ساس میں کمیاں دیکھتی ہے، ساس بہو میں کمیاں دیکھتی ہے۔ بیٹی ماں میں کمی نہیں دیکھتی، ماں بیٹیوں میں کمی نہیں دیکھتی، تو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اس کو۔ فرمایا
دوستو جب گھر میں اعمال ہوں گے تو گھر میں دین کا ماحول بنے گا. شروع میں تو محنت کرتے نہیں، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں بیوی سے سنت کے مطابق شادی کرو. گھر والی کہے گی آپ تو پھرتے ہیں سارے دن تبلیغ میں، آپ کو کیا پتا کیا کیا رواج چل رہے ہیں. وہ کہے گی یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کیوں کرنا ہے، کرنا پڑتا ہے آپ کو پتا نہیں ہے. آپ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو سہروزے میں چلے جائیں، آپ سارے کام خود کر لیں گے ہم. جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کی اپنی جماعت بن جائے. ماں جو ہے نا مور امیر بن جاتی ہے، بچے معمور تبلیغ والا اکیلا رہ جاتا ہے. اب زور لگائے گا تو زور بھی نہیں لگ سکتا. بچے سارے ماں کے، کیونکہ ماں تو کھلاتی ہے نا انڈے اور ابا جان دکھاتا ہے ڈنڈے. بچے سارے ماں کے ساتھ، کیونکہ گھر میں ہم نے وقت نہیں لگوایا گھر والوں کا. 70% آبادی گھروں میں ہے. تو یہ گھر میں اگر محنت کے اعمال ہوں گے، دعوت بھی، تعلیم و تعلم بھی، ذکر و عبادت بھی، حضور والے اخلاق بھی، لوگوں کا اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو عیبدار کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کو شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو. اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے. جیسے لوگوں کی منت خوشامد کرتے ہو نا گشت میں، بھائی جان تشریف لائیے، ایسے گھر والوں سے بات کرو جیسے لوگوں سے بات کرتے ہو. لوگوں کا اخلاق دکھاتے ہیں اور گھر والوں کو آنکھیں دکھاتے ہیں. اپنی اولاد کا اکرام کرو. ہم اولاد پہ سختی کرتے ہیں، وہ الٹے دو اور نفرت ہو دور ہو جاتے ہیں دین سے. مرغی دبا کر انڈا نکالا، مرغی بھی مر گئی، انڈا بھی نہ ملا. تبلیغ کا کام نرمی کا کام ہے، منت خوشامد کا کام ہے، زور کا کام نہیں ہے، یہ زر کا کام نہیں، یہ زاری کا کام ہے. حضور والی محنت کے لیے حضور والے اخلاق کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں چلے گا یہ کام. اس لیے فرمایا اللہ کے دین قانون کے خلاف حکم جاری ہوں گے، خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، گھر گھر میں لڑائی. ایک وہ کہہ رہی تھی بیٹیاں اپنی ماں سے، امی آپ تو اپنی بہوؤں کا بہت خیال رکھتی ہیں. اس نے کہا میں نے تو بہو بنایا ہی، میں نے تو بیٹیاں بنایا ان کو، میں تو بیٹیوں کی طرح رکھتی ہوں، وہ ماں کی طرح میری قدر کرتی ہیں. حاجی عبداللہ صاحب فرما رہے تھے ارے دلی والوں تم تو اپنی گھر والیوں کا بہت کہنا مانتے ہو کہ حاجی صاحب کہنا کیسے نہ مانے. جب آتے ہیں نا دکانوں سے دفتر سے تو دروازے پر استقبال کرتی ہیں، آئیے آئیے تشریف لائیے، مرحبا، ٹھنڈا پیئیں گے، گرم پیئیں گے. کہ جوتے کے تسمے وہ کھولتی ہیں، ہمارے پاؤں کی جرابیں وہ اتارتی ہیں. جب ہم سو رہے ہوں تو کوا بھی نہیں اڑاتی، بچے کو رونے نہیں دیتی کہ نیند خراب ہو جائے گی. یہ ساری تربیت تبلیغ کی برکت سے ہوئی. خود آدمی سارے دن تبلیغ میں اور کبھی سہروزہ بھی نہیں لگا گھر والوں کا، ان کا کیا قصور ہے؟ جب اولادیں بڑی ہو جاتی ہیں پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں.